بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الداء والدواء میں انسانی زندگی پر گناہوں کے اثرات تفصیلاً بیان کیے ہیں، جن کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ سب سے پہلی چیز گناہوں کے اثرات میں سے علم سے محرومی ہے، کیونکہ علم ایک روشنی ہے جس کو اللہ انسان کے دل میں ڈال دیتا ہے، جبکہ گناہ اس روشنی کو بجھا دیتا ہے۔ دوسرا اثر جو ہے رزق سے محرومی ہے، جیسے کہ مرفوع حدیث میں وارد ہے، ان العبد لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، بندہ اپنی کردہ گناہوں کے سبب رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور تیسرا ہے وحشت کا احساس، وہ خوف خدا جو گنہگار آدمی اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، جس سے دراصل اس کی تمام لذت ختم ہو جاتی ہے۔ اور چوتھا ہے خوف کا احساس، وہ خوف جو گنہگار شخص لوگوں سے محسوس کرتا ہے، خصوصاً نیک لوگوں سے۔ جب یہ خوف قوی ہو جاتا ہے تو مذکورہ شخص ان نیک لوگوں سے اور ان کی مجالس سے دور بھاگتا ہے اور ان سے نفع اٹھانے کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے، اور شیطانی گروہ کے اتنے ہی قریب ہو جاتا ہے جتنا کہ رحمانی گروہ سے دور ہو جاتا ہے۔ پانچواں ہے معاملات میں تنگی، گنہگار شخص اپنے سامنے معاملات کی تنگی اور خیر کے ہر دروازے کو بند محسوس کرتا ہے، جیسے کہ متقی اور پرہیزگار شخص کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات کو آسان کر دیتا ہے۔ اور چھٹا ہے اندھیرے کا احساس، گنہگار شخص حقیقتاً اپنے دل میں اندھیرا محسوس کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ رات کو اکیلے چلنے والے اندھے کے مانند گمراہی اور ہلاکتوں میں جا پڑتا ہے، لیکن اس کو احساس تک نہیں ہوتا۔ ساتواں ہے دل و بدن میں کمزوری، گناہ انسان کے دل و بدن کو کمزور کر دیتا ہے۔ دل اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ اس کی روحانی موت واقع ہو جاتی ہے، جبکہ بدن کی کمزوری دراصل دل کی کمزوری ہے، کیونکہ مومن کی ساری قوت اس کے دل میں ہوتی ہے۔ فاجر شخص اگرچہ دیکھنے میں مضبوط ہو مگر ضرورت کے وقت وہ کمزور ہی ثابت ہوتا ہے۔ اور آٹھواں ہے اطاعت سے محرومی، گناہ انسان کو اطاعت اور فرمانبرداری سے روکتا ہے، جس سے انسان مزید گناہوں میں پڑ جاتا ہے۔ اور نوواں ہے عمر میں کمی، گناہوں سے عمر کم ہو جاتی ہے اور عمر کی برکت ختم ہو جاتی ہے، جبکہ نیکی کرنے سے عمر میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے۔ اور دسواں ہے گناہ کی طرف رجحان، کیونکہ گناہ سے گناہ ہی نکلتا ہے۔ السیئۃ تجر الی السیئۃ، ایک گناہ آپ کو دوسرے گناہ کی طرف کھینچ کر لاتا ہے، اور اسی طرح الحسنۃ تجر الی الحسنہ، ایک نیکی آپ کو دوسری نیکی کی طرف کھینچ کر لاتی ہے۔ تو ایک گناہ کی طرف کھینچ کر لاتا ہے تو دوسرے گناہ کی جانب رہنمائی بھی کرتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے یہ گناہوں کی وجہ سے رجحان پیدا ہو جاتا ہے گناہوں کی طرف۔ اور 11واں ہے ارادہ معصیت کی مضبوطی، یعنی گناہوں پر مضبوطی سے ارادہ بن جاتا ہے۔ گناہ کرنے کے سبب خطرناک نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے کا ارادہ مضبوط ہو جاتا ہے اور توبہ کرنے کا ارادہ کمزور پڑ جاتا ہے، حتیٰ کہ آہستہ آہستہ انسان کے دل سے توبہ کرنے کا ارادہ کلیتاً ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ 12واں ہے گناہ کی قباحت کا دل سے محو ہو جانا، مٹ جانا، یعنی گناہ کی برائی اور غلط کام کی برائی جو ہے وہ دل سے ہی مٹ جاتی ہے۔ جب انسان کثرت سے گناہ کرتا ہے تو اس کے دل سے گناہ کی قباحت ختم ہو جاتی ہے اور گناہ کرنا اس کی عادت بن جاتی ہے، حتیٰ کہ لوگوں کو دیکھ لینے یا برا بھلا کہنے کو بھی کبھی نہیں جانتا، بلکہ اگر اس نے گناہ کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی گناہ پر پردہ ڈال دیا تو یہ بدبخت خود لوگوں میں اپنے گناہ کی تشہیر کرتا ہے اور اس پر فخر کا اظہار کرتا ہے۔ اس قسم کے لوگوں کو معاف نہیں کیا جاتا اور ان پر توبہ کا دروازہ بند ہے، جیسے کہ حدیث میں موجود ہے کل امتی معافی الا المہاجرون،
کہ اپنے گناہوں کی تشہیر کرنے والوں کے علاوہ میری امت کے سارے لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ جو خود ہی اپنے گناہوں کا ڈنڈورا پیٹے کہ میں نے وہ کیا یہ کیا، ایسے لوگوں کی جو ہے معافی نہیں ہے، باقی لوگوں کی جو ہے معافی ہے، یہ حدیث میں بھی وارد ہوا ہے۔ 13واں جو ہے گناہ کے اثرات، مجرموں کی وراثت۔ گناہ مجرموں کی وراثت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک اور برباد کر دیا ہے۔ مثلا لواطت قوم لوط کی وراثت، اور زمین میں تکبر کرتے ہوئے فساد برپا کرنا قوم فرعون کی وراثت ہے۔ اسی طرح گنہگار شخص ان مجرموں کا لباس پہن کر وہی گناہ کرتا ہے جو ان لوگوں نے کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ اور 14واں جو ہے ذلت اور رسوائی کا سبب۔ گناہ کرنا اللہ تعالیٰ کے سامنے ذلت اور رسوائی اور آنکھوں سے گر جانے کا سبب ہے، اور جو شخص اللہ کے سامنے ذلیل ہو جائے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہوا، اگرچہ ظاہراً لوگ اس سے ڈرتے ہوں یا لالچ میں اس کی عزت کرتے ہی ہوں، لیکن انہی لوگوں کے دلوں میں وہ حقیر ترین شخص ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے رب ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ اور 15واں ہے گناہ کی حقارت۔ گناہ پر ہمیشگی کرنے سے انسان کے دل میں گناہ کرنا حقیر بن جاتا ہے، معمولی چیز بن جاتا ہے، اور یہی ہلاکت کی علامت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان المؤمن یرى ذنوبہ کأنہ فی اصل الجبال یخاف ان یقع علیہ وان الفاجر یرى ذنوبہ کذباب وقع علی انفی فقال به ہکذا فطار۔ مومن آدمی گناہ کو پہاڑ کی مانند تصور کرتا ہے اور ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں وہ پہاڑ اس پر نہ گر جائے، جبکہ فاسق و فاجر شخص گناہ کو مکی کی مانند خیال کرتا ہے جو اس کی ناک پر بیٹھ گئی اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو اڑا دیا۔ اور 16واں جو ہے نحوست ہے۔ انسان اور جانور گنہگار شخص کو نحوست کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب قحط سالی پڑتی ہیں اور بارش رک جاتی ہے تو چپائیں گنہگار اور نافرمان بنی آدم پر لعنت کرتی ہوئی کہتی ہے ھذا بشؤوم معصیت ابن آدم، یہ ابن آدم کی نافرمانی کی نحوست ہے۔ اور 17واں جو ہے عزت اور آبرو کا خاتمہ۔ گناہ انسان کو ذلت اور رسوائی سے دوچار کر دیتا ہے اور عزت اور آبرو کو برباد کر دیتا ہے، کیونکہ ساری کی ساری عزت اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور اطاعت میں چھپی ہوئی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے من کان یرید العزہ فللہ العزۃ جمیعا، جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ ہی کی ساری عزت ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے۔ 18واں ہے عقل میں فطور۔ عقل اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نور اور روشنی ہے، جبکہ گناہ اس نور اور روشنی کو بجھا دیتا ہے۔ جب یہ نور اور روشنی ہی بجھ جائے تو عقل و شعور میں فطور واقع ہو جاتا ہے اور انسان آداب انسانیت بھول جاتا ہے۔ اور 19واں ہے غفلت کا سبب۔ کثرت سے گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے اور اس کو غافلین میں سے لکھ دیا جاتا ہے، جیسے کہ بعض مفسرین نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یوں نہیں کہ بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔ تو زنگ چڑھنے کے گناہ کے بعد پے در پے کا مراد لیا ہے کہ یعنی دلوں پر زنگ ہو تو گناہ بھی پے در پے ہی ہوتے ہیں۔ اور 20واں جو ہے لعنت کا سبب، جیسے کہ حدیث میں وارد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف گناہ کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ مثلا آپ نے فرمایا کہ چور، سودخور، تصاویر بنانے والے پر اور قوم لوط کا فعل کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ لعنت کرے، اور اس طرح کے دوسرے گناہ۔ 21واں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتوں کی دعاؤں سے محرومی، کیونکہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ وہ مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے بخشش کی دعا کرے، اور فرشتوں کے بارے میں فرمایا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا۔ عرش کے اٹھانے والے اور اس کے آس پاس کے فرشتے اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار
تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گھیر رکھا ہے، پس تو انہیں بخش دے جو توبہ کرے اور تیری راہ کی پیروی کرے، اور تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بھی بچا لے۔ 22واں، گناہ کے اثر فساد فی الارض کا سبب ہے، زمین میں فساد کا سبب ہے۔ گناہ زمین میں فساد کا سبب اس لیے ہے کیونکہ گناہوں کے سبب ہی زمین پر پانی، اناج اور پھلوں میں کمی واقع ہو جاتی ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے فساد پھیل گیا، اس لیے کہ انہیں ان کی بعض کرتوتوں کا پھل اللہ تعالیٰ چکھا دیں، بہت ممکن ہے کہ وہ باز آ جائے۔ اور 23واں، خسف و مسخ کا سبب، گناہوں کے سبب ہی زمین پر زلزلہ آتا ہے، یا زمین دس جاتی ہے، یہ زمین کی برکات ختم ہو جاتی ہے۔ اور 24واں جو ہے غیرت کا فقدان، گنہگار شخص کے دل سے غیرت ختم ہو جاتی ہے اور وہ بغیرت ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ گناہ کرنے کو بھی برا نہیں سمجھتا، خواہ وہ خود گناہ کر رہا ہو یا اس کے اہل و عیال گناہ کر رہے ہوں۔ اور 25واں، شرم و حیا کا خاتمہ، گناہ کرنے سے انسان کے دل میں موجودہ شرم و حیا ختم ہو جاتا ہے، جو کہ دل کی حقیقی زندگی اور ہر خیر کی بنیاد ہے۔ جب حیا ہی نہ رہے تو خیر باقی رہتی ہی نہیں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب تو حیا نہیں کرتا تو جو مرضی کر لے۔ اور 26واں ہے اللہ کی تعظیم میں کمی، گنہگار شخص کے دل میں اللہ کی تعظیم کمزور پڑ جاتی ہے، کیونکہ اگر اس کے دل میں اللہ کی عظمت ہوتی تو وہ یہ گناہ کبھی نہ کرتا اور اس کے اندر گناہ کی جرأت کبھی پیدا نہ ہوتی۔ 27واں ہے اللہ کی رحمت سے محرومی، اللہ رب العزت نافرمان اور باغی شخص کو بلا دیتے ہیں اور اس کو اس کی حالت پر تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ وہ کس وادی میں جا کر ہلاک و برباد ہو جائے۔ 28واں، نیکی سے بغاوت، گنہگار اور نافرمان شخص کو نیکی کی توفیق ہی نہیں ملتی اور وہ اپنے گناہوں میں ہی لتڑا رہتا ہے۔ 29واں، خیر سے محرومی، گنہگار شخص ان بلائیوں سے محروم ہو جاتا ہے جو اہل ایمان اور تقوی کو اللہ تعالیٰ عنایت فرماتے ہیں، جس میں اجر عظیم کا ملنا ہے۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ مومنوں کو بہت بڑا اجر دے گا، دنیا اور آخرت میں شر کا دور ہو جانا، یعنی ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، سن رکھو یقیناً سچے مومنوں کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ خود ہی ہٹا دیتے ہیں۔ اور درجات کی بلندی شامل ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور جن کو علم دیے گئے ہیں درجات بلند کرے گا۔ تو جو 29واں ہے کہ وہ خیر سے محروم ہو جاتا ہے، یعنی جن لوگوں کے ہاں خیر لکھی ہوئی ہوتی ہے، نیک لوگوں کے ہاں ان کے پاس ملنے سے وہ اس خیر سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ جتنے بھی ذکر کیے گئے ہیں ان سب سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی عظمت ہمارے دلوں میں قائم فرمائے اور گناہوں سے دور رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔